بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر 3 کے شارٹ کویسچن نمبر 8 سے 13 تک پڑھے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے وہ ہوم ورک لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ تو آج ڈیٹ 9/5/2020، سبجیکٹ پاک اسٹڈی، لیکچر نمبر 15، چیپٹر نمبر 3، لانگ کویسچن نمبر 5، ایکسرسائز میں سے آپ کا 5واں لانگ ہے۔ آپ کا آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، وضاحت کریں۔ کلاسز 9th عثمان اور جابر کے لیے ہے یہ لیکچر۔ اب پیج نمبر آپ جو ہے بک کا 67 نکال لیں گے۔ پیج نمبر 67 نکال لیں گے۔ آب و ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، وضاحت کریں۔ یہ یہاں سے جو ہے وہ لانگ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ آب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے۔ جس ملک کی آب و ہوا بہتر ہوگی، اس ملک میں معاشی طور پر معاشرتی، سیاسی، سماجی رابطے وہ بہتر رہیں گے۔ اگر اس ملک کی آب و ہوا بہتر نہیں ہوگی تو وہاں پر تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنا اثر رکھتی ہے کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کے تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک آب و ہوا پر ہے۔ اب اس میں آگے جو ہے میدانی علاقوں کی آب و ہوا، اس کی ہیڈنگز بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ موسم گرما میں موسم گرم ہوتا ہے اور موسم سرما میں سرد ہوتا ہے۔ یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے۔ میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، یعنی کہ بھال سے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا بہت زرخیز ہیں۔ اس سے ہم کافی زیادہ مقدار میں سبزیات اور فصلیں اگا کر جو ہے زر مبادلہ کماتے ہیں۔ یہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ گنجان کسے کہتے ہیں؟ جن علاقوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے ان کو گنجان آباد کہتے ہیں۔ ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار زراعت کے شعبے سے منسلک ہے، اور زراعت کے شعبے ہی سے متعلقہ صنعتیں بھی چلتی ہیں۔ جس طرح سے ہم گندم اگاتے ہیں تو اس میں فلور ملیں چلتی ہیں، گنا اگاتے ہیں تو اس سے جو ہے شوگر ملیں چلتی ہیں، تو اس طرح سے دوسری بھی جو صنعتیں ہوتی ہیں وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ یہاں کے مکینوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے۔ مکین کسے کہتے ہیں؟ رہائشی جو ہیں۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی سے آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیوبویل وغیرہ جو ہے وہ چلا کر اس پانی کی کمی کو دور کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں پائی جاتی ہے، ان کے پنجاب دیکھ لیں یا سندھ کے علاقہ ہے تو یہ زرعی لحاظ سے اہم علاقے تصور کیے جاتے ہیں، تو اس میں آبادی کی گنجانیت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کو بہتر سہولتیں میسر ہیں۔ اس کے بعد جو ہے شمال اور شمال مغربی علاقے۔ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ان کے علاقوں میں پہاڑ ہیں۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں۔ جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ جنوب سے شمال کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہم بلندی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ درجہ حرارت میں بالتدریج کمی آتی جائے گی اور موسم جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سرد ترین ہوتا ہے، یعنی کہ نقطہ انجماد سے بھی گر جاتا ہے۔ نقطہ انجماد اسے کہتے ہیں جہاں پر برف بننا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر برف باری ہوتی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں۔ لوگ جو ہے موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کر لیتے ہیں، یعنی کہ سٹور کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے، یعنی کہ عورتیں جو ہیں کڑھائی سلائی کا کام کرتی ہیں، اور مرد حضرات اپنے مال مویشیوں کو جو ہے میدانی علاقوں کی طرف لے آتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں منتقل ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، تو گرمیوں کا موسم جو ہے وہاں پر معتدل ہوتا ہے، تو پھر یہ جو عورتیں گھریلو دستکاری کرتی ہیں تو اس کو منڈیوں میں، بازاروں میں، شہروں میں بیچ کر جو ہے کافی زر مبادلہ جو ہے کمایا جاتا ہے۔
بعض لوگ اپنے مویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں، کیونکہ برف باری کی وجہ سے وہاں پر چراگاہیں یا گھاس وغیرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ موسم گرما میں یہ علاقے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ برف پگھلنے سے ندی نالے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ جب برف جو ہے پگھلتی ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ دریاؤں میں آ جاتا ہے، جس سے ندی نالوں میں طغیانی بھی بعض اوقات آ جاتی ہے، لیکن وہ فصلوں کے لیے پانی بہت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ موسم گرما میں کاشتکاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے۔ یہاں مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں، جس سے معاشی اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں، یعنی کہ ان کی آبادی جو ہے وہ کم ہے۔ ان علاقوں میں معدنیات کے ذخائر بھی کافی مقدار میں ملتے ہیں، جس سے پاکستان جو ہے معدنیات کو نکال کر اس سے زر مبادلہ جو ہے کماتا ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی اور جفا کاش ہوتے ہیں۔ ان علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بہت فروغ حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہوتی ہے۔ دن اور رات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ صحرائی علاقے ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش 10 انچ سے کم ہو، اس کو ہم صحرا کہتے ہیں، اور یہ علاقے کافی گرم اور خشک ہوتے ہیں یہاں پر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندھیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی و جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے، ان کے یہ علاقہ جو ہے وہ ریتلا ہوتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے، جن کے پانی ایک تو وہاں پر جو ہے کم ہوتا ہے، دوسرا کڑوا ہوتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے جو پلانٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو وہ کافی دور ہیں، تو لوگوں کو دور دور تک جو ہے وہ پانی پینے کے لیے جو ہے استعمال کرنے کے لیے کوسوں دور جانا پڑتا ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں، وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کو سب سے اہم ذریعہ معاش ہے، یعنی کہ روزی کمانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان، یہاں پر جو ہے ہیڈنگز دے سکتے ہیں کہ سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا جو ہے، پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے، یعنی کہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے موسم گرم ہوتا ہے، خوب گرمی پڑتی ہے، اور موسم سرما میں جو ہے وہ کافی زیادہ ٹھنڈک پائی جاتی ہے، یعنی کہ برف باری بھی وہاں پر کچھ علاقوں میں ہوتی ہے۔ موسم سرما میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ خشکی کا علاقہ یہ تصور کیا جاتا ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخائر کی دستیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ وہاں پر پانی جو ہے برف پگھلنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو ہے پانی جمع ہو جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیاں بنائی جاتی ہیں، یعنی ان کو کاریس بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو پہنچایا جاتا ہے۔ تو زمین دوز نالیاں بنا کر اوپر جو ہے سلیپیں وغیرہ رکھ دی جاتی ہیں، تاکہ پانی بخارات بن کر اوپر نہ اڑے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ پانی کاشتکاری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں، جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر جو ہے وہ زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، اور ان کو بیچ کر جو ہے دودھ بیچ کر جو ہے اپنا گزر اوقات کرتے ہیں۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی دولت سے بھی مالا مال ہے، کہ یہاں سے آئل وغیرہ بھی نکالا جاتا ہے، لیکن ملکی ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ ہمیں ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے کافی مقدار میں ہمیں تیل منگوانا پڑتا ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے، یعنی کہ معدنیات وغیرہ، پھلوں کی پیداوار جب حاصل کی جاتی ہے، وہاں پر لوگ کام کاج کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں،
تو ان علاقوں کے جو رہائشی ہیں مکین ہیں تو اپنا ذریعہ معاشی یعنی کہ روزی کمانے کا ایک طریقہ ہے ان کا جو ہے، تو یہاں تک آپ نے لانگ لکھنا بھی ہے اور اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کو پہلے بھی کئی بار ریکویسٹ کی جا چکی ہے کہ اپنا جو ہوم ورک آپ کر رہے ہیں یا ویکلی ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں تو کائنڈلی آپ جو ہے وہ ٹیسٹ اور یہ ہوم ورک جو ہے آپ اسکول پہنچا دیا کریں، وہاں پر ٹیچر آپ کے موجود ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ہوم ورک جو ہے وہ چیک کر کے واپس دیا جاتا ہے، یا ٹیسٹ وغیرہ جو ہیں وہ بھی واپس کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہدایت دی گئی ہیں کہ 20% جو ہے ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے فیسوں میں اپریل مئی کے مہینوں میں، تو آپ کائنڈلی جو ہے فیسیں جلد از جلد جمع کروا دیں تاکہ اسکول کے معاملات جو ہے احسن طریقے سے جو ہے وہ چل سکیں۔ باقی کرونا وائرس کی جس طرح سے وبا آئی ہوئی ہے تو آپ گھروں میں رہ کر جو ہے محفوظ رہ سکتے ہیں، اپنے والدین کو بلا وجہ جو ہے وہ تنگ نہ کریں، گھروں میں مقیم رہیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا جو ہے اہتمام کریں، نماز پڑھیں، تراویح کا اہتمام ہے، روزے رکھیں اور بلا وجہ جو ہے گھروں سے باہر نہ جائیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا ایسی ہے کہ کسی ایک کو لگنے سے پورا خاندان جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، تو والدین کو بلا وجہ تنگ بھی نہ کیا کریں۔ والسلام۔